لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، حدیث مبارکہ جو عنوان گفتگو ہے، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ وضاحت آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، یہ پیغمبر نے اگر فاطمہ کو اپنا جز قرار دیا ہے، اپنا ٹکڑا قرار دیا ہے، تو یہ جزء رسالت مآب ہونے کی بات ہے۔ یعنی فاطمہ تنہا ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ فاطمہ جزء رسالت مآب ہیں۔ شخصیتیں ہیں وہ نسبتیں بھی بہت عظیم ہیں۔ اس بات کو، اس پہلو کو انشاءاللہ ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا۔ بہت اہم بات ہے کہ حضرت زہرا کی جو نسبتیں ہیں، جو رشتے ہیں، اس اعتبار سے بھی حضرت زہرا کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ کہ آپ دختر رسول اللہ ہیں، یعنی رسول اللہ کی بیٹی ہیں، بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا شرف ہے۔ آپ زوجہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ شرف کوئی معمولی شرف نہیں ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ آپ مادر حسنین کریمین ہیں، یعنی حسن اور حسین کی والدہ گرامی ہیں، یہ شرف بہت بڑا ہے۔ اس شرف اور عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ ماں ہیں زینب کبریٰ اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی، یہ عظمت بھی کوئی معمولی عظمت نہیں ہے۔ مگر ایک چیز ہوتی ہے شخصیت کا تعارف، شخصیت کی عظمت رشتوں اور تعلقات کی وجہ سے۔ اگر اس زاویے سے دیکھا جائے، اس زاویے سے بھی فاطمہ زہرا کی عظمت بے مثال ہے، بہت بڑی عظمت ہے فاطمہ زہرا کی۔ اس لیے کہ جیسے رشتے فاطمہ زہرا کے ہیں ویسے رشتے دنیا میں کسی کو نصیب نہیں۔ جس کے بابا بھی معصوم، جس کے شوہر بھی معصوم، جس کے بچے بھی معصوم، یہ نسبت کم نہیں ہے۔ مگر فاطمہ زہرا وہ خاتون ہیں کہ جن کا سارا کمال یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پاکیزہ رشتے موجود ہیں، بلکہ خود فاطمہ کی اپنی شخصیت بھی اتنی بڑی ہے کہ یہ جتنے رشتے ہیں اگر فاطمہ سے نسبت پر فخر کریں تو ان کے لیے بھی مقام فخر ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یعنی جس طرح یہ فاطمہ کے لیے شرف کا مقام ہے کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں، اسی طرح رسول اللہ کے لیے بھی یہ شرف کا مقام ہے کہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ اس لیے کہ کائنات میں کون بیٹی ایسی ہوتی ہے جو عظمت کی اس بلندی پہ آ جائے کہ ختم المرسلین جیسے بابا کو یہ کہنا پڑے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہیں۔
یہ کمال کم نہیں ہے، یہ شرف کم نہیں ہے۔ کون بیٹی کائنات میں اس منصب تک پہنچی ہے کہ جہاں باپ فخر سے کہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ علی مرتضی اپنی ساری فضیلتوں کے باوجود اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ فاطمہ ان کی زوجہ ہے، اس لیے کہ فاطمہ وہ باکمال ہستی ہے کہ جو کفو ہے علی کا، جو ہمسر ہے علی کی، جو برابر ہے علی کے، اس لیے کہ اگر کائنات میں علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، کوئی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا، کوئی فاطمہ کے ہم پلہ نہ ہوتا۔ اس لیے اگر علی اس رشتے پہ فخر کرے تو یہ رشتے کا پر فخر کرنا بنتا ہے۔ خود فاطمہ کا اپنا مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ ہاں فاطمہ کے لیے یہ فضیلت بہت بڑی ہے کہ آپ حسن و حسین کی ماں ہیں، مگر حسن و حسین کے لیے بھی یہ معمولی شرف نہیں ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کے لال ہیں۔ اور یہ نسبت، یہ عظمت فاطمہ کی دنیا کے سامنے اس وقت آئی جب چادر کسا کے نیچے سب جمع تھے، پیغمبر بھی موجود ہیں، علی مرتضی بھی موجود ہیں، حسن و حسین بھی موجود ہیں، مگر جب ملکوت اعلیٰ میں فرشتوں نے ان انوار پنجتن کو ایک جگہ دیکھا تو فرشتوں کی نظریں بھی چکا چوند ہو گئیں۔ ان معصوم انوار کو جب جمع پایا گیا کسا کی چادر کے نیچے تو ملکوت اعلیٰ میں معصوم فرشتوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ انوار پنجتن کی چکا چوند ایسی تھی کہ معصوم فرشتے بھی اس چکا چوند میں یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے پروردگار چادر کسا کے نیچے کون ہے؟ اصول تو یہ بنتا ہے کہ رب کائنات اپنے پیغمبر کے ذریعے تعارف کراتا کہ چادر تطہیر کے نیچے میرا رسول ہے۔ یہ اصول یہ تھا کہ تعارف علی کے ذریعے کراتا، میرا وسیع علی مرتضی کا چادر کے نیچے ہے، یا حسنین کریمین جو معصوم امام ہیں ان کے ذریعے تعارف کراتا۔ مگر ایک اصول ہے کہ ایک نور ممتاز ہوتا ہے جسے جانتے ہیں، جسے پہچاننا آسان ہوتا ہے، اس کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے۔ انوار پنجتن پاک میں فاطمہ زہرا کا نور اتنا واضح تھا فرشتوں کے لیے کہ مرکز تعارف جس ذات کو بنایا گیا وہ ذات فاطمہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا رسول چادر کے نیچے ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ علی مرتضی چادر کے نیچے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ حسن و حسین چادر کے نیچے ہیں، سب کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کہا کرایا گیا۔ اللہ نے آواز دی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، پہچاننا چاہتے ہو چادر کے نیچے کون ہے تو سنو، فاطمہ کے چادر کے نیچے ہیں، ان کے بابا چادر کے نیچے ہیں، ان کے شوہر چادر کے نیچے ہیں، ان کے شہزادے چادر کے نیچے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ درجہ فاطمہ زہرا کا اتنا بلند ہے عند اللہ، بارگاہ الہی میں ملکوت اعلیٰ میں جب تعارف کرایا گیا تو مرکز تعارف جس ذات کو بنایا گیا وہ ذات فاطمہ ہے۔ پہچاننا چاہتے ہو چادر کے نیچے کون ہے، نہیں پہچان پا رہے ہو تو سنو، چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، وہ ابوہا اور فاطمہ کے والد ہیں، وہ بالوہا اور فاطمہ کے شوہر علی ہیں، وہ بنوہا فاطمہ کے شہزادے ہیں۔ یہ ایک مرکز تعارف فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ اس لیے فاطمہ کی منزلت اور مقام اور مرتبے کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ذکر آ گیا ہے حدیث کسا کا تو یہ بات عرض کرتا چلوں۔ آیت اللہ العظمی بہجت علیہ الرحمت والرضوان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضور حدیث کسا کی سند اور عظمت کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں حدیث کسا کے بارے میں سوال کر رہے ہو، حدیث کسا کے بارے میں پوچھ رہے ہو، حدیث کسا کے اندر جو معجزات ہیں
جو اسرار اور رموز ہیں، جو راز پوشیدہ ہیں، اگر ان راز کو بھی کوئی سمجھ لے تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ہر کوئی ان راز کو، اس رمز کو، ان معجزات کو نہیں سمجھ سکتا جو حدیث قصہ کے اندر موجود ہیں۔ عزاداروں، عزیزان محترم، عاشقان اہل بیت سے بہتر کون جانتا ہے عظمت حدیث قصہ کیا ہے؟ عظمت حدیث قصہ وہ حدیث جس کی تلاوت ہمیں برکت عطا کرتی ہے، جس کی تلاوت ہمیں شفا عطا کرتی ہے، جس کی تلاوت ہماری مشکلات کو دور کرتی ہے، جس کی تلاوت ہمیں تحفظ عطا کرتی ہے، جس کی تلاوت ہمیں بلاؤں سے محفوظ کرتی ہے۔ یہ خود حدیث قصہ میں ذکر ہے نا آخر میں۔ حدیث قصہ کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو آیت اللہ بہجت نے کیا کہا؟ یہ سوال کر رہے ہو کہ حدیث قصہ کی سند کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ ارے میں کہتا ہوں جو اس کے معجزات کو سمجھ لے اس کے بارے میں بس اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس مرتبے پہ فائز ہے۔ اس کا مطلب ہر کوئی حدیث قصہ کی عظمت کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ فرماتے ہیں اس حدیث کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو اس طرح دیکھو، پہلی بار پیغمبر نے اپنے شہزادے حسن مجتبی سے کہا یا صاحب حوضی۔ اس سے پہلے پیغمبر نے یہ جملے استعمال نہیں کیے تھے۔ کس کے لیے کہا؟ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اب تک کہ علی ساقی کوثر ہیں، علی حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر اس حدیث میں پیغمبر نے حسن مجتبی نے جب آ کے نانا کو سلام کیا اور چادر قصہ میں آنے کی اجازت مانگی تو پیغمبر نے کہا میرا سلام ہو تم پر یا صاحبہ حوضی، اے میرے حوض کوثر کے مالک۔ یعنی یہ وہ راز ہے جو حدیث قصہ سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث قصہ یہ بتاتی ہے کہ حوض کوثر کا ساقی صرف علی نہیں ہے بلکہ حسن و حسین بھی ہیں۔ ایک عظمت یہ ہے کہ ویا صاحبہ حوضی حسن مجتبی کے لیے کہا، اور حسین ابن علی کے لیے کیا کہا؟ ویا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ حسین ابن علی کے لیے اسی حدیث میں پیغمبر نے کیا کہا؟ شافع امتی ویا شافع امتی، اے میرے لال حسین جو امت کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ ہم سب کو امید نجات، ہم سب کو امید نجات، پھر تاکید سے کہہ رہا ہوں، ہم سب کو امید نجات اپنے اعمال سے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ جن کی بیس پر ہمیں نجات مل سکے آخرت میں۔ ہماری نجات کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ اسی حدیث قصہ میں پیغمبر فرماتے ہیں یا شافع امتی۔ میں نے عرض کیا ہمارے اعمال ہمیں نجات نہیں دلا سکتے، اس لیے کہ ہم کتنا بھی اللہ کی عبادت کر لیں اس کے حق بندگی کو ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا ذریعہ نجات ہمارے اعمال نہیں بن سکتے۔ ذریعہ نجات ذات حسین ابن علی ہے جو ہماری شفیع ہے، جو ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ حدیث قصہ کہتی ہے کہ ویا شافع امتی، پیغمبر نے اپنے لال حسین کو کہا اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، حسین ابن علی امت کی شفاعت کریں گے، نانا کی امت کی شفاعت کریں گے، جتنے افراد جنت میں جائیں گے وہ حسین کی شفاعت کے ذریعے جائیں گے۔ کوئی اور راستہ جنت میں جانے کا ہے ہی نہیں انسان کے سامنے۔ اور اس مطلب کے لیے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ یہ وہ گہری بات ہے جس کی طرف ہر کوئی متوجہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں یہ حسن کی عظمت، یہ حسین کی عظمت، امیر المومنین کی عظمت سے تو زمانہ واقف ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور اس حدیث میں فاطمہ زہرا کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ جتنا کچھ بیان ہو رہا ہے اس حدیث میں وہ سب کون بیان کر رہی ہیں؟ شہزادی کائنات ہے۔ جب پیغمبر نے سب کو چادر قصہ کے اندر جمع کر لیا
اور کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم. یہ جب پیغمبر نے کہا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں جو چادر کسا کے نیچے موجود ہیں، جب پیغمبر نے انحصار کر دیا چادر کے نیچے، تو اب حدیث کسا یہ بتاتی ہے کہ چادر تطہیر کا مصداق اہل بیت رسالت کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے ان کے لیے کہا جنہیں چادر کسا میں جمع کر لیا. اللہم ان ہؤلاء، اب بحث میں کبھی مت پڑھیے کہ اہل بیت سے مراد بیویاں بھی ہیں، اہل بیت سے مراد بنی ہاشم بھی ہیں، نہیں. اس میں آیت تطہیر کے داخل جو افراد ہوتے ہیں وہ یہ پنجتن پاک ہیں اور چہاردہ معصومین علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی تطہیر کے مفہوم میں داخل نہیں ہے. ہمارا سلام ہو پیغمبر کی اس پاکیزہ اطاعت گزار فرما بردار وفا شعار بیوی خاتون ام المومنین حضرت ام سلمہ پر. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ میں نے اتنے القاب ام المومنین حضرت ام سلمہ کے کیوں گنائے؟ پیغمبر کی فرما بردار زوجہ، کیونکہ ہر کوئی فرما بردار نہ تھی. پیغمبر کی وفا شعار بیوی، ہر کوئی وفا شعار نہ تھی. پیغمبر کی اطاعت گزار خاتون، ہر کوئی اطاعت گزار نہ تھی پیغمبر کی. یہ وہ خاتون ہے جس نے دروازہ بند کر دیا اس اعتراض کا کہ آیت تطہیر کے مفہوم میں ازواج رسول بھی شامل ہیں، اس لیے کہ وہ جانتی تھی، وہ بڑی بامعرفت خاتون تھی. یہ خود اس لیے آگے بڑھی تاکہ تاریخ کے سامنے فضیلت اہل بیت کا ایک باب واضح ہو جائے، ایک باب واضح ہو جائے، اور پھر کوئی قیامت تک جرأت نہ کرے. اگر ام سلمہ یہ عمل نہ دہراتی تو آج تک اہل بیت کے مفہوم میں امت سب کو شامل کر لیتی. مگر سلام ہو ام سلمہ پر، جب پنجتن پاک جمع ہو گئے چادر تطہیر میں تو معرفت خود بھی رکھتی تھیں، مگر خود کو منزل آزمائش میں رکھا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو زبان رسالت سے آج ہی جواب مل جائے. آگے بڑھی، ادب سے کسا کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور ادب سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں شامل ہو سکتی ہوں؟ اللہ اکبر. اب سنیے پیغمبر اکرم نے کیا کہا، انک علی الخیر. ام سلمہ تم خیر پر ہو. یہ خیر کی سند ام سلمہ کو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کوئی اس سند کے لائق بھی نہیں ہے. انک علی الخیر، آپ خیر پر ہو. دوسروں کی خیریت کا کوئی پتہ نہیں ہے، دوسروں کی خیریت کی کوئی ضمانت نہیں ہے. انک علی الخیر، آپ خیر پر ہیں لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں. اب پیغمبر نے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں جو چادر کسا کے نیچے ہیں. وخاصتی، یہی میرے خاص ترین ہیں. وحامتی، یہی میرے اپنے ہیں. لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے. انی سلم لمن سالمہم، اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں تجھے گواہ بنا کر کہ میری صلح ہے اس کے ساتھ جن کی صلح ان کے ساتھ ہے. وحرب لمن حاربہم، اور میری جنگ ہے ان کے ساتھ، ان کے ساتھ جن کی جنگ ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی مرتضیٰ سے لڑنا صرف علی سے لڑنا نہیں ہے، رسول اللہ سے بھی لڑنا ہے اور اللہ سے بھی لڑنا ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. انی سلم لمن سالمہم، میری صلح ہے ان کے ساتھ جن کی صلح ہے ان کے ساتھ. وَأَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ، میری جنگ ہے ان کے ساتھ جن کی ان کے ساتھ جنگ ہے. اور پھر دعا فرمائی اے میرے پروردگار ان سے ہر قسم کے رجس کو دور فرما اور ایسا پاکیزہ رکھ جیسا پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اب یہاں سے میں آیت اللہ بہجت کی بات آپ کو جو سنا رہا تھا، شہزادی کی فضیلت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں
جب پیغمبر نے یہ کہا تو اب گفتگو پہنچ جاتی ہے ملکوت اعلیٰ میں۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ چادر تطہیر کے نیچے جب ان انوار پنجتن کو جمع دیکھا تو ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب۔ ملکوت اعلیٰ میں ملائکہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں، پروردگار چادر کسا کے نیچے کون ہے؟ اب بات کہاں ہو رہی ہے؟ عالم ملکوت میں۔ اہل بیت کہاں موجود ہیں؟ چادر کسا میں، زمین پر۔ عظمت فاطمہ کو یہاں سے سمجھیے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، یہ جو فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ سے ملائکہ نے پوچھا اور پھر اللہ نے جواب دیا، یہ کون ہے چادر کسا کے نیچے، اس گفتگو کو کون نقل کر رہا ہے؟ اسے رسول اللہ نہیں نقل کر رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ نقل کریں تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اسے نقل کر رہی ہیں فاطمہ زہرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکوت اعلیٰ کو جس طرح پیغمبر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح فاطمہ زہرا بھی دیکھ سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ اب وہاں یہ ہو رہا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے فاطمہ بیان کر رہی ہیں۔ ملائکہ نے اللہ سے پوچھا، ومن تحت الکسا، پروردگار کون ہے چادر کسا؟ اور اب اللہ نے کہا، یہ سب کس نے نقل کیا؟ حضرت زہرا نے نقل کیا۔ اللہ نے کہا یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے میں نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ بات وہاں ہو رہی ہے، فاطمہ کسا کے نیچے ہیں، مگر وہاں کی بات یہاں بیان کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ملکوت اعلیٰ سے جو رشتہ رسول اللہ کا ہے وہی رشتہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ جس طرح وہاں کو پیغمبر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح فاطمہ دیکھتی ہیں۔ جو وہاں گفتگو ہو رہی ہے اسے فاطمہ بیان کرے۔ اللہ نے کہا، اے میرے معصوم فرشتوں سنو، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے میں نے کائنات کو خلق کیا ہے، جن کی محبت میں میں نے دریاؤں کو خلق کیا ہے، جن کی محبت میں ان میں چلتی ہوئی کشتیوں کو خلق کیا ہے، جن کی محبت میں میں نے پہاڑوں کو خلق کیا ہے، جن کی محبت میں میں نے آسمانوں کو خلق کیا ہے، جن کی محبت میں میں نے چاند ستاروں کو خلق کیا ہے۔ سارا ماجرا کس نے بیان کیا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ یہ جو اللہ نے فرشتوں سے کہا اسے بیان کر رہی ہیں فاطمہ زہرا، یعنی وہاں جو ہو رہا ہے اسے شہزادی یہاں بیان کر رہی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، فاطمہ جزء رسالت مآب ہے۔ جو جز ہے، جز کا حکم کل کے حکم میں آتا ہے۔ پانی جہاں سے یہ لیا گیا ہے وہ بھی پانی ہے، چاہے وہ دریا ہو، چاہے بہت بڑا ڈرم ہو، اور یہ حصہ بھی پانی ہے۔ جو اطلاق اس پانی پہ ہوگا وہی اطلاق اس پانی پہ ہوگا۔ اسے کہتے ہیں جز پر کل کا اطلاق۔ جو صفات وہاں سے پانی میں ہے جہاں سے یہ لیا گیا ہے وہی صفات اس پانی میں ہے۔ جزء رسالت ہے فاطمہ، یعنی جو رسول اللہ کی خصوصیات ہیں وہ سب فاطمہ زہرا کی خصوصیات ہیں۔ اور اب جو زہرا نے بیان کیا کہ اللہ نے کہا میں نے چاند ستاروں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، ان میں چلتی ہوئی کشتیوں کو پیدا کیا ہے، ان محبت میں اور جو پیغمبر اور اہل بیت کی موجودگی کے باوجود فاطمہ نے بیان کیا، اب کیسے تصدیق ہو؟ اللہ اکبر، بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ اب کیسے تصدیق ہو کہ جو فاطمہ نے بتایا ہے وہ سب سچ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کی تصدیق اللہ نے اس کا اہتمام کیا۔ ملکوت اعلیٰ میں ملک اجازت لے رہا ہے اللہ سے، بیان کر رہی ہے فاطمہ۔ کون ملک؟ جبریل پوچھتا ہے پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی زمین پر جاؤں؟ یہ اجازت جو طلب کر رہا ہے جبریل، اسے زہرا بیان کر رہی ہیں۔ جبریل نے کہا پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی زمین پہ جاؤں اور چادر کسا میں موجود ان 5 میں چھٹا ہو جاؤں؟ ان 5 میں چھٹا ہو جاؤں۔ اللہ سے اجازت ملی، جبریل زمین پہ آئے، پیغمبر سے اجازت لی، چادر کسا میں آئے
اور اب چادر کسا میں داخل ہو کر جبریل نے فاطمہ کی تصدیق کی کہ جو بتایا ہے وہ سچ ہے. کیا کہا؟ اے پیغمبر خدا، العلی الاعلی یقرئک السلام، یا رسول اللہ، پروردگار جو علی اعلی ہے، جو علی اعلی ہے، وہ آپ کو سلام کہتا ہے. اب جبریل تصدیق کر رہے ہیں اس سب کی جو فاطمہ بتا چکی ہیں. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یقرئک السلام، پہلی بات تو یہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. وَيَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کو خصوصی تحیت اور احترام بھیجتا ہے. وَيَقُولُ لَكَ، اور آپ کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، جو فاطمہ بیان کر چکی ہیں اسی کی جبریل تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میری عزت و جلالت کی قسم، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم اللہ کہہ رہا ہے، انی ما خلقت سماء مبنیہ. جبریل کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے، جو فاطمہ بتا چکی ہیں وہی جبریل بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا میں نے بلند آسمان کو خلق نہیں کیا، ولا ارضا مدحیہ، اور نہ اس پھیلی ہوئی زمین کو خلق کیا ہے، ولا شمسا مضیہ، اور نہ میں نے اس چمکتے ہوئے سورج کو پیدا کیا ہے، ولا قمرا منیرا، اور نہ اس چمکتے ہوئے چاند کو پیدا کیا ہے، ولا بحرا یجری، نہ بہتے ہوئے دریاؤں کو پیدا کیا، ولا فلکا یسری، نہ ان میں چلتی ہوئی کشتیوں کو پیدا کیا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جبریل نے آ کے وہی بتایا جو فاطمہ بتا چکی تھی کہ اللہ نے کہا ہے یہ جو کچھ میں نے خلق کیا ہے وہ سب ان 5 کی محبت میں کیا ہے جو چادر تطہیر کے نیچے موجود ہیں. یہ ہے عظمت فاطمہ زہرا، یہ ہے منزلت فاطمہ زہرا. فاطمہ خود مرتبہ رکھتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. فاطمہ صرف رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہیں، فاطمہ اپنے عظمت کردار کی وجہ سے محترم ہیں. فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے، فاطمہ کی عظمت کیا ہے، اللہ اکبر. ہر کوئی فاطمہ کے مقام اور مرتبے اور عظمت کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مگر سارے معصومین علیہم السلام کے درمیان جس ذات کا واسطہ دعاؤں کے جلدی، بہت جلدی قبول ہونے کا ذریعہ ہے، وہ واسطہ فاطمہ زہرا کا ہے. یہ معصومین علیہم السلام نے خود فرمایا ہے. اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی دشواری پیدا ہو، جب بھی کوئی سخت مقام آئے، تو اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کے دعا کرنا. یہ دعا کسی حال میں رد نہیں ہو سکتی. جملے بھی معصومین نے بتائے ہیں، بہت آسان جملے ہیں، یاد کر لیجئے گا. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا. الفاظ یہی حدیث قصہ سے لیے گئے ہیں. یہ جب بھی کسی مصیبت میں پھنسو، کوئی پریشانی لاحق ہو، کاروبار میں مشکل ہو، تنگی پیش آئے، زندگی میں مصیبت کھڑی ہو، ایک دعا فاطمہ زہرا کے صدقے سے کر کے دیکھنا، انشاءاللہ ہر حال میں مشکل حل ہوگی. اس لیے کہ فاطمہ کا مرتبہ عند اللہ بہت عظیم ہے. اللہم الہی، یہ جملے ہیں، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. یہ جملہ کہنا ہے، اسے یاد کر لیجئے گا، کام آئے گا زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر. اے پروردگار تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، ان کے پدر گرامی کا واسطہ، ان کے شوہر گرامی کا واسطہ، ان کے شہزادوں کا واسطہ. اور ایک اہم بات جو اس دعا میں ہے، جس کی گہرائی تک کسی کا ذہن نہیں پہنچ سکتا اور کوئی اسے نہیں سمجھ سکتا، وہ جملہ یہ ہے، وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، پروردگار
تجھے اس راز کا واسطہ جو تو نے فاطمہ کی ذات میں رکھا ہے. وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، یہ جملہ معصومین نے بیان کیا ہے. جہاں اللہ کو واسطہ دیا، پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ، ان کے والد کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ. اب یہ جملہ آتا ہے وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، اور پروردگار تجھے اس راز کا واسطہ جو تو نے فاطمہ کی ذات میں رکھا ہے. اس کنہ ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس راز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جو فاطمہ کے وجود میں اللہ نے رکھا ہے. فاطمہ سر الہی ہیں، فاطمہ راز الہی ہیں. فاطمہ کا وجود ایک عالم معنی ہے. بے عدد ما احاط بہ علمک. اب یہ صلوات کتنی پروردگار سے دعا کی جا رہی ہے؟ یہ صلوات کتنی؟ کہا بے عدد ما احاط بہ علمک. پروردگار فاطمہ پر اتنی صلوات بھیج کہ جس کا احاطہ صرف تیرا علم کر سکے. ہر گنتی سے بالا تر ہم گنتی کر سکتے ہیں، مگر اتنی صلوات بھیج جس کا احاطہ صرف تیرا علم کر سکے، کوئی شے نہ کر سکے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد. یہی سے میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، چونکہ ملتی جلتی بات ہے اس لیے یہ بات بھی میں یہیں پہ کہہ دیتا ہوں. یہ تو مشکلات کے لیے دعا ہو گئی. جب کسی مشکل، گرفتاری، پریشانی میں مبتلا ہو اس دعا کو کریں. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. اور ایک صلوات ہے شہزادی کے اوپر جس کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت منقول ہے. یہ روایت بہار الانوار میں بھی موجود ہے اور کئی کتابوں میں موجود ہے. سنیے امام نے کیا فرمایا. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں، تمام گناہ، یہ روایت امام زین العابدین سے ہے اور خود شہزادی سے بھی کچھ جملے نقل ہوئے ہیں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اور دیکھیے جب آل محمد کی فضیلتیں اس طرح بیان کی جائیں، جب آل محمد کا کمال اس طرح بیان کیا جائے، جب آل محمد کی عظمت ان لفظوں میں بیان کی جائے تو کبھی دل میں شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. ایمان رکھو، زبان عصمت نے جو کہا ہے وہ سچ ہے. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ شہزادی کے اوپر 3 بار صلوات پڑھے. شہزادی فاطمہ پر ان لفظوں میں اللہم. اب لفظیں ملتی جلتی ہیں، یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا. کس طرح صلوات پڑھ دی ہیں؟ 3 بار اگر شہزادی پہ کوئی ان لفظوں میں صلوات پڑھے گا تو پروردگار فاطمہ کی حرمت، عزت اور عظمت کے صدقے میں اس کے تمام گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اتنا جملہ یہ صلوات ہے شہزادی کے اوپر. توجہ فرمائی آپ نے. تو اگر کوئی ان جملوں کو پڑھے اور اس طرح بی بی پہ صلوات بھیجے تو انشاءاللہ تمام گناہ بخشے جائیں گے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد. تو وہ واسطے سے دعا ہے، وہ واسطے سے دعا ہے شہزادی کے، اور یہ شہزادی پہ صلوات ہے. لفظیں ملتی جلتی ہیں دونوں میں، اور ان لفظوں میں سے جو انشاءاللہ دعا کرے گا وہ فاطمہ زہرا کے وجود کی فاطمہ زہرا سر الہی ہیں، راز الہی ہیں، راز الہی ہیں. اب اس میں سر المستودع فیہا، اگر یہ سر الہی نہ ہوتی، فاطمہ زہرا سر الہی نہ ہوتی تو آپ کی قبر مبارک آج تک انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ نہ ہوتی. میں نے کل کی بات جو آپ کی خدمت میں کہی تھی اسے 2 لفظوں میں پھر سے آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دوں. دیکھیے فاطمہ زہرا کی قبر کا مخفی رہنا یہ بھی ایک راز الہی ہے. اللہ نے فاطمہ کی ذات میں جو راز رکھا ہے
اس راز کی گہرائی تک کسی کا ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو فاطمہ زہرا کی قبر آج تک مخفی ہے، یعنی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، احتمال تینوں جگہ کے بارے میں جو میں نے کل بتایا، احتمال تینوں جگہ کے بارے میں ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، ایک راز ہے کہ فاطمہ کی قبر مخفی ہے۔ وہ راز بھی میں نے آپ کو بتایا کہ علی کے دشمنوں کا وجود اور اقتدار 100 سال میں اس منزل پہ پہنچ گیا کہ وہ راز علی کی قبر سے ہٹ گیا، مگر قبر زہرا کی بے حرمتی اور قبر زہرا کی عداوت شاید اس کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ اپنے علم کامل سے جانتا تھا کہ فاطمہ زہرا کی قبر کا نشان اگر دشمنان دین کو معلوم ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی فاطمہ کی قبر کی بے حرمتی کرے۔ آج بھی شہر مدینہ پر جہاں فاطمہ کی قبر ہے، بدترین ظالموں کا قبضہ ہے، بدترین دشمنوں کا قبضہ ہے۔ مشیت الہی، مشیت پروردگار ہر ظلم کو برداشت کر سکتی ہے، مگر شاید قبر فاطمہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے راز الہی ہے، سر الہی ہے، فاطمہ زہرا کی ذات سر الہی ہے، راز پروردگار ہے، اور اس راز سے پردہ تب ہٹے گا جب مشیت الہی ہوگی، یا فرزند فاطمہ دنیا میں آ کر اپنی سلطنت اور حکومت قائم کریں گے۔ واللہ عالم، ابھی راز ہے فاطمہ کی قبر، اور یہ سر الہی ہونا فاطمہ کی ایک عظمت ہے، ایک انفرادیت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب ہمارے بیان کیے ہوئے احتمال ہیں، ہم اس راز کی گہرائی کو نہیں۔ جو ذات پنجتن پاک میں مرکز تعارف بن جائے، اس ذات کی عظمت کو سمجھنا تو کسی کے لیے آسان نہیں ہو سکتا نا، اس ذات کی عظمت کو سمجھنا کسی کے لیے آسان نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ فاطمہ وہ ہے جس کے سارے رشتے معصوم ہیں اور جو خود بھی معصومہ ہیں، جس کی عظمت کا ادراک انسان کے لیے آسان نہیں ہے، جس کی عظمت کا سمجھنا انسانوں کے لیے آسان نہیں ہے، جس کی شخصیت کو سمجھنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ فاطمہ کی عظمت کو بس پروردگار جانتا ہے، وہ کمال ہے، وہ عظمت الہی ہے، یا معصومین علیہ السلام جانتے ہیں، مگر نہ کوئی کن ہے ذات فاطمہ کو نہیں جانتا۔ اور یہ تو وہ بات ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہ اللہ کے پاکیزہ بندے ہیں جو حقیقتاً کیا ہیں اس تک کسی انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، اس تک کسی انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ قاعدہ امیر المومنین کے بارے میں بھی جاری ہے، رسول اللہ کے بارے میں بھی جاری ہے، شہزادی کائنات کے بارے میں بھی جاری ہے، شہزادہ حسن حسین کے بارے میں بھی جاری ہے۔ معصومین علیہ السلام کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ حدیث ہے، بے بنیاد بات نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خطاب کر کے، خطاب فرمایا، اے علی، اللہ کو نہیں پہچانا کسی نے بھی کائنات میں۔ اللہ کی ذات کیا ہے اسے پہچاننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا، اے علی، اللہ کو نہیں پہچانا کائنات میں کسی نے بھی کہ اس کی حقیقت وجودی کیا ہے، مگر یا میں پہچانتا ہوں یا تم پہچانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اسے کائنات میں کوئی نہیں جانتا ہے علی، یا میں جانتا ہوں یا تم جانتے ہو۔ اور پھر یہ مشہور حدیث ہے، پھر پیغمبر نے فرمایا، اور اے علی، میری حقیقت کو بھی کائنات میں کوئی نہیں جانتا، میری ذات، میری عظمت، میری منزلت، میرا مرتبہ، میرا وقار کیا ہے، اسے بھی کوئی نہیں جانتا کائنات میں۔ اے علی، بس اللہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو۔ اور سنو اے علی، تمہاری حقیقت کیا ہے،
تمہاری عظمت کیا ہے، تمہاری حقیقت وجودی کیا ہے، کائنات میں اسے بھی کوئی نہیں جانتا، بس اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سر الہی زہرائے اطہر کی ذات ہے، اور ان اسرار کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی، جو صاحب عظمت ہوتا ہے اسی کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی فکر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بات اور سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ آل محمد علیہ السلام نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ سب اس لیے دی ہیں تاکہ دنیا میں جو انسان قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت کا راستہ اور نجات کا راستہ محفوظ ہو جائے۔ آل محمد کی قربانیاں کیوں ہیں؟ آل محمد جو اتنی عظیم ہستیاں تھیں، وہ اگر چاہتے تو دنیا میں آرام سے رہتے، کوئی مصیبت برداشت نہ کرتے، مگر انہوں نے جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں وہ انسانوں کی نجات کے لیے کی ہیں، انسانوں کی نجات کے لیے۔ اگر حسین کو اسلام نہ بچانا ہوتا، جو اسلام قیامت تک آنے والے انسانوں کو نجات کا راستہ دکھانے والا ہے، تو آپ کو گھر لٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر پیغمبر اکرم کو انسانوں کی ہدایت کی فکر نہ ہوتی تو آپ کو اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم دیکھیے چونکہ گہرائی سے نہیں جانتے معاملات کو، اس لیے ان جملوں کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ 1,24,000 نبیوں میں بہت ساری مصیبتیں انبیاء نے برداشت کی، مگر پتہ ہے سرکار رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنی تبلیغ دین کی راہ میں مصیبتیں مصائب مجھے برداشت کرنے پڑے، اتنی مصیبتیں کسی نبی کو برداشت نہیں کرنا پڑی۔ اس جملے کی گہرائی کا اندازہ آسان نہیں ہے لگانا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت نوح کو تبلیغ دین کی راہ میں آپ پر اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ آپ پتھروں میں دب جاتے تھے، بدن زخمی ہو جاتا تھا۔ جبریل آتے تھے، پتھروں کو ہٹاتے تھے، اپنے پروں کو بدن پہ پھیرتے تھے، جناب نوح کا بدن سالم ہو جاتا تھا۔ اتنی مصیبتیں نوح نے برداشت کی۔ حضرت زکریا کو دشمنوں نے آرے کے ذریعے چیر دیا تھا پورا بدن۔ آپ ایک درخت کے اندر چھپ گئے تھے، اس درخت کو آرے سے اس طرح کاٹا گیا کہ آپ کو 2 حصوں میں کاٹ دیا گیا تھا۔ اتنی مصیبتیں انبیاء الہی نے برداشت کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، حضرت موسیٰ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، مگر ان ساری مصیبتوں کے ہوتے ہوئے رسول اللہ فرماتے ہیں دین کی راہ میں جتنی مصیبتیں میں نے اٹھائیں کسی نبی نے نہیں اٹھائیں۔ آسان نہیں ہے۔ یہ مصیبتیں کیوں برداشت کی پیغمبر اکرم نے؟ تاکہ انسانوں کو ہدایت کا راستہ مل سکے۔ علی نے خون جگر کیوں پیا بعد رسول اللہ؟ جس کا حق تھا حکومت و خلافت پیغمبر کی، جسے رسول اللہ ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک اپنی نیابت، خلافت اور ولایت و وصایت کے لیے معین کر چکے تھے، اس علی نے کیوں خاموشی اختیار کی رسول اللہ کے بعد؟ وہ چاہتے تو تلوار اٹھا کر اپنا حق چھین سکتے تھے، مگر کیوں مصیبتیں برداشت کی؟ تاکہ انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ باقی رہ جائے۔ یہ قربانیاں اس لیے ہیں۔ میں نے عشرہ مجالس میں اسی موضوع ولایت پر خطاب کیا تھا۔ علی ابن ابی طالب وہی ہے نا دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک، جنہیں پیغمبر نے اپنا وصی، اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا بھائی، اپنا وصی بتایا تھا امت سے۔ کتنی جگہ رسول اللہ نے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا وزیر کہا علی کو، مگر اس کے باوجود علی نے 25 سال خاموشی کا درد برداشت کیا۔ اور مولا فرماتے ہیں آسان نہیں تھا علی کے لیے یہ صبر۔ پتہ ہے ہم سوچتے ہیں کہ بھائی حق چھن گیا
حق چھن گیا اور علی چپ ہو کے بیٹھ گئے، 25 سال گزر گئے۔ یہ آسان نہیں تھا۔ علی کے درد کو سمجھنا چاہتے ہو 25 سال کیسے گزرے؟ علی سے پوچھو کیسے گزرے۔ ہمارے لیے شاید بڑی بات نہیں، مگر میرے مولا فرماتے ہیں، ایک بات پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے۔ مبالغہ یعنی بڑھا چڑھا کر ہم کہہ سکتے ہیں، انسان ہیں، مگر جب کوئی بات امام معصوم کہتا ہے نا، اس میں جھوٹ اور مبالغہ نہیں ہوتا، اس میں جو ہوتا ہے وہ سچائی ہوتی ہے۔ سنیے علی کیا کہتے ہیں، اپنی 25 سال خاموشی کا درد علی بیان کرتے ہیں کہ اس 25 سال میں میری حالت اس آدمی کے جیسی تھی جس کے گلے میں ہڈی اٹک جائے یا جس کی آنکھ میں تنکا پڑ جائے، خش و خاشاک۔ آپ اندازہ لگائیے، خدا نہ خواستہ کسی کے گلے میں کبھی اگر لقمہ اٹک جائے، ہڈی اٹک جائے، تو چند لمحوں میں انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس علی کے درد کو سمجھیے جس نے ایسی تکلیف میں 25 سال گزارے ہوں۔ اگر ہماری آنکھ میں کچھ گر جائے تو جب تک نکال نہ دیں ہمیں چین نہیں آتا، آنکھ مسلتے پھرتے ہیں ہم۔ علی نے اس تکلیف میں 25 سال گزارے، اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ امت کو میں جس ہدایت کے راستے پہ لے جانا چاہتا تھا اس امت کو گمراہی کے راستے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ علی کا صبر کس لیے تھا؟ اگر علی تلوار اٹھاتے ہیں تو دین ختم ہو جاتا ہے، اس لیے علی نے خاموشی اختیار کر لی۔ آسان نہیں ہے کسی کا حق چھن جائے اور وہ قادر ہوتے ہوئے۔ علی نے یہی تو کہا ہے نا، اما تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنا حق نہیں لے سکتا؟ میں اپنا حق اگر لینے پہ آؤں تو حق لے سکتا ہوں۔ یہ دربار خلافت میں انہی افراد سے خطاب کر کے علی نے کہا، اس لیے کہ میرے پاس ابھی تک وہ ذوالفقار ہے میرے ہاتھ میں جس سے میں نے مرحب و انتر جیسوں کو زمین چٹائی ہے، تمہاری تو اوقات کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی حق لے نہیں سکتے تھے، مگر پتہ ہے علی کو اس کے نتائج پیغمبر پہلے واضح کر چکے۔ یہ صبر اگر کیا علی نے تو بقائے دین کے لیے کیا۔ اور فاطمہ زہرا نے جو قربانیاں دی، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ اپنے شوہر کے حق کے لیے لڑ رہی تھی، نہیں، فاطمہ شوہر کے حق کے لیے نہیں لڑ رہی تھی، فاطمہ حق ولایت کے لیے آواز اٹھا رہی تھی، حق ولایت کے۔ شاید میں نے یہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھی ہو، مگر سن لیجئے، ان چیزوں کی تکرار کارآمد ہے۔ فاطمہ چاہتی تھی کہ امت اس راستے پہ چلے جس پہ رسول اللہ اور اللہ چلانا چاہتے ہیں۔ فاطمہ اس انحراف کو دیکھ رہی، اس کجروی کو دیکھ رہی تھی۔ امت جس راستے پہ جا رہی تھی، رسول اللہ کی وفات کے بعد آل محمد پر جب مصیبتیں شروع ہوئیں تو ایک بڑی مصیبت یہ ہوئی اس گھرانے کے ساتھ۔ کون سے گھرانے کے ساتھ؟ انہی پنجتن پاک کے، انہی معصوم ہستیوں کے جنہیں چادر کسا میں رسول اللہ نے لیا تھا۔ یہ گھرانہ اس شہر مدینہ میں بالکل تنہا رہ گیا۔ کیسے؟ روایتوں میں ذکر ہے کہ جب امت نے آل محمد سے منہ موڑ لیا نا تو مدینے کے سارے لوگوں نے فاطمہ کے گھرانے سے تعلق توڑ لیا تھا۔ مدینے والوں نے فاطمہ کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا، مدینے والوں نے آل محمد کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا، ملنا چھوڑ دیا تھا، تعلق چھوڑ دیا تھا۔ وہی فاطمہ جس کے بابا نے انہیں جہالت سے نکال کے انسانیت کے راستے پہ ڈالا تھا، وہی فاطمہ جن کے بابا نے انہیں جہالت کی گہرے کھائیوں سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ ڈالا تھا، وہی فاطمہ نے جن کے بابا نے انہیں حیوانیت سے نکال کے انسانیت کے راستے پہ ڈالا تھا، جنہوں نے ان جانوروں کو انسان بنایا تھا۔ رسول اللہ کے بعد زمانہ اہل بیت سے اس طرح پھر گیا کہ مدینے والوں نے فاطمہ زہرا کے گھرانے سے تعلقات توڑ لیے تھے، کوئی فاطمہ اور علی کے گھر آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ اس درد کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس شہر نے اس طرح اہل بیت کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور اس مصیبت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ پتہ ہے اب میں جو روایت بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے
اور سن لیجئے، میں چند فکرے مصائب کے پڑھوں گا، طولانی مصائب نہیں پڑھ سکوں گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب فاطمہ کے دروازے پر آگ لگائی گئی اور فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو فاطمہ ان پسلیوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے روز بروز کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ شوہر سے بتایا نہیں کہ یا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہیں، اس لیے کہ جو شوہر خود اتنا مظلوم ہو اسے بتا کر فاطمہ اذیت نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ علی کو تو اس دن پتا چلا نا جب آپ تختہ غسل پہ فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، تبھی تو علی کی چیخ نکل گئی، بلند آواز سے علی تڑپ کے روئے، میں نے فاطمہ زہرا کو اتنے دن دیکھا مگر بی بی نے کبھی مجھ سے نہیں بتایا علی میری پسلیاں ٹوٹی۔ وہ شوہر جو اس شہر میں خود اتنا مظلوم ہو کہ مدینے والوں نے علی سے سلام دعا کرنا چھوڑ دی۔ پتہ ہے ایک دن فاطمہ نے علی سے کیا پوچھا؟ اے علی، اس مظلومیت کا اندازہ لگاؤ، فرش اعظا پہ رونے والوں، فاطمہ کا پرسہ دینے والوں، علی و فاطمہ کی بے کسی، تنہائی اور اکیلا پن دیکھو اس شہر میں۔ سب نے منہ موڑ لیا تھا۔ فاطمہ نے کہا اے علی، میں نے سنا ہے کہ اب مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ جن کے لیے علی نے جان کی بازی لگائی تھی، جن کے لیے خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا، بدر فتح کیا، میدان معرکہ میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، جن کے لیے علی نے، فاطمہ نے کہا یا علی، میں نے سنا ہے کہ اب مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو پتہ ہے علی نے سر جھکا کے کیا کہا تھا؟ کہا بنت رسول، اگر بات اتنی ہی ہوتی تو کوئی شکوہ نہیں تھا، بی بی سلام تو دور کی بات، اب تو حالت یہ ہے کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں۔ علی کے گھر آنا جانا، فاطمہ سے تعلق توڑ لیا تھا مدینے والوں نے، چند اصحاب کے علاوہ کوئی علی سے ملتا نہیں تھا، فاطمہ کے گھر نہیں آتے تھے مدینے والے۔ روایت کہتی ہے فاطمہ اس 75 دن یا 95 دن جو زندہ رہیں، فاطمہ روز بروز کمزور ہوتی گئیں، اتنی کمزور ہو گئیں فاطمہ کہ اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ بستر سے آپ اٹھ نہیں پاتی تھی۔ جب کبھی اٹھتی تھی تو عصا کا سہارا لے کے اٹھتی تھی، عصا کا۔ 18 سال کے سن میں جدہ سادات کی حالت یہ کر دی گئی۔ فاطمہ چند قدم بھی چلتی تھی تو عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں فاطمہ کا جسم اس طرح گھل گیا تھا کہ جب کوئی فاطمہ کو دیکھتا تھا تو سارت کل خیال، ایسا لگتا تھا بس کچھ خیولہ ہے، جسم کا گوشت پگھل گیا تھا فاطمہ زہرا کو۔ اب میں جو روایت آپ کو بتانا چاہتا تھا، پوری گفتگو کا نچوڑ، مدینے میں اصحاب اور مہاجرین و انصار کی کچھ عورتوں نے ایک دن آپس میں یہ مشورہ کیا، کہا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ فاطمہ اب بستر سے لگ گئی ہیں، اب رسول کی بیٹی بغیر سہارے کے اٹھ بھی نہیں پاتی ہے، ہماری اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ فاطمہ کی عیادت کو چلیں، اور کوئی بات نہیں، سیاسی مسئلہ نہیں، جا کے پوچھ تو سکتے ہیں رسول کی بیٹی کو۔ روایت کہتی ہے اصحاب انصار اور مہاجرین کی کچھ عورتیں جمع ہوئیں، کچھ عورتیں، اور وہ فاطمہ کے گھر آئیں۔ جب فاطمہ کے قریب آئیں تو فاطمہ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ نزدیک آ کے فاطمہ کا مزاج پوچھا، آئیں کیوں تھی؟ عیادت کے لیے۔ اللہ اکبر، اس نقطے کو ذرا سمجھ لیجئے گا، آئی تھی فاطمہ کی عیادت کے لیے۔ فاطمہ کو اپنی فکر نہیں تھی، امت کی ہدایت کی فکر تھی۔ دیکھیے جب کوئی کسی کی عیادت کو جاتا ہے، ہم جاتے ہیں نا ایک دوسرے کی عیادت کے لیے، بڑا ثواب ہے۔ جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا مریض کی، تو مریض آنے والوں کو بتاتا ہے مجھے تکلیف کیا ہے، وہ بتاتا ہے میرے درد کیا ہے، میرا آپریشن کس چیز کا ہوا ہے، بتاتا ہے نا، میری جان قربان جائے رسول کی بیٹی کی۔
ان آنے والی عورتوں سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری پسلیاں توڑ دی گئی، ان آنے والیوں سے یہ نہیں کہا میرا بچہ شکم میں مار دیا گیا۔ کیا کہا؟ فاطمہ نے کہا دیکھو میں تمہارے مردوں کے سامنے جا کے بار بار انہیں جگانے کی کوشش کر چکی ہوں، بار بار انہیں بتا چکی ہوں کہ گمراہی کے راستے پہ مت جاؤ، مگر کوئی میری آواز سننے کے لیے تیار نہیں۔ سنو اب میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ امت کو جس راستے پہ لے جایا جا رہا ہے اس راستے پہ چل کے امن و امان کا یہ مذہب قتل و خوریزی کے مذہب میں بدل جائے گا۔ میں جن تھنوں کو پلتے ہوئے یہ تعبیر ہے شہزادی نے جو استعمال کی، میں جن تھنوں کو پلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں ان سے امت کو تازہ دودھ کی بجائے ٹپکتا ہوا خون ملے گا۔ فاطمہ اسلام کے نام پہ کٹنے والی ان گردنوں کو بچانا چاہتی تھی۔ اگر فاطمہ کی آواز کل سنی جاتی تو اسلام میں نہ یزید پیدا ہوتا، نہ حجاج پیدا ہوتا، نہ منصور دوان کی پیدا ہوتا، نہ داعش پیدا ہوتے، نہ طالبان پیدا ہوتے، نہ القاعدہ پیدا ہوتے۔ آج سیریا اور عراق کی سڑکوں پر کٹتے ہوئے گلے وہ ہیں جنہیں فاطمہ کل بچانا چاہتی تھی۔ فاطمہ کی قربانیاں امت کو بچانے کے لیے تھی۔ درد کا ایک پہلو اور گفتگو تمام۔ دیکھیے اب اس درد کا اندازہ آپ لگائیے اور سوچ کے روئیے گا اس مصیبت پہ۔ آل محمد کی ایک مصیبت تو یہ ہے کہ آل محمد پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اتنا ستایا گیا کہ رسول کی بیٹی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علیہ مصائب لعنہ، سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں ڈالی گئیں کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو اندھیری رات میں بدل جاتے۔ ایک تو مصیبت آل محمد کی یہ ہے کہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اہل بیت کو کبھی رونے نہیں دیا گیا۔ اسی شہر مدینہ میں جہاں فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئیں، جہاں دروازہ جلایا گیا، جہاں فاطمہ کے شکم میں محسن کو مار دیا گیا، اسی شہر میں جب رسول کی بیٹی تڑپ کے روتی تھی تو مدینے والے علی سے آ کے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو رو لیا کرے یا رات کو۔ فاطمہ کے گریے پہ پابندی لگائی گئی، فاطمہ کو رونے نہیں دیا گیا۔ یہ آل محمد کی ایک بڑی مصیبت ہے کہ جب وہ اپنی مصیبتوں پہ روتے تھے تو انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کے رونے سے انہیں تکلیف ہوتی ہو، رسول اللہ کو رو رہی ہے، مگر اس لیے یہ روکنا چاہتے تھے کہ فاطمہ کا گریہ بس گریہ نہیں تھا بلکہ ظالموں کو رسوا کرنے والا تھا۔ پابندی لگائی گئی۔ اور پتہ ہے آپ کو عزادارو، علی مرتضیٰ نے آ کے سر جھکا کے کہا بنت رسول مدینے والے شکایت کر رہے ہیں دن کو رو لیا کریں یا رات کو۔ پتہ ہے ہماری مظلوم شہزادی نے کیا کہا؟ کہا یا علی ان مدینے والوں سے جا کے کہو رسول کی بیٹی تمہارے درمیان زیادہ دن زندہ نہ رہے گی۔ اتنا رونے پہ پابندی کہ علی کو جا کر بقیع میں ایک حجرہ بنانا پڑا جسے بیت الحزن کہا گیا۔ فاطمہ صبح ہوتے ہی گھر سے اپنے شہزادے حسن و حسین کی انگلیاں پکڑتی تھی، اپنی زینب و ام کلثوم کو ساتھ لیتی تھی، صبح اس حجرے میں جاتی تھی بیت الحزن، سارا دن اپنے بچوں کے ساتھ روتی تھی، شام کو گھر لوٹ آتی تھی۔ میں کہوں گا حسن بھی ماں کو روتے دیکھتے تھے، حسین بھی ماں کو روتے دیکھتے تھے، مگر کوئی زینب کے دل کی حالت کا اندازہ لگائے، کوئی ام کلثوم کے دل کی حالت کا اندازہ لگائے جو اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھتی ہوں گی تو ننھے سے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ مگر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی زینب آج اگر ماں کے رونے پہ پہرا ہے تو صبر کیجئے، کل وہ وقت بھی آئے گا جب آپ کو بھی رونے نہیں دیا جائے گا۔ یہی ہوا آزادارو، جس کا گھر کربلا میں لٹ گیا اس زینب کو نہ کربلا میں رونے
رونے دیا، نہ کوفے میں رونے دیا، نہ شام میں رونے دیا، نہ زندان شام میں رونے دیا گیا۔ یہی جب قید شام سے رہائی ملی اور سید سجاد نے آ کے کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا، پھوپھی شام میں رہیں گی یا مدینے جائیں گی؟ تو زینب نے کہا تھا بیٹا جاؤں گی تو مدینے ہی، مگر اس ظالم سے کہو پہلے ہمارے لیے ایک مکان خالی کر دے۔ جب سے میرا بھیا مارا گیا زینب اپنے ماں جائے کو جی بھر کے نہ رو سکی۔ سید سجاد پہلے میں اپنے بھرے گھر پہ روؤں گی، پھر نانا کے مدینے جاؤں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت و شان کرم کا ہمارے اس ذکر عبادت کو قبول فرما۔ رب کریم بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ پروردگار روز حشر ہم سب کا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، وہاں حفاظت کر رہے نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار عاشقان اہل بیت جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوش فرما۔ پروردگار ہمارے علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار منتقم خون حسین، منتقم خون زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔ ماتم حسین یا حسین۔